والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات قرآن وہ گفتگو ہے جو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے اور اس کے عبد کے درمیان ہوئی ہے. یہ گفتگو خود حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت سے قلم نور لوح نور پر ثبت کرتا رہا. اس کے توسط سے جبرائیل پڑھتے رہے اور پھر جبرائیل کو یہ شرف ملا کہ انہی کی گفتگو یاد کر کے انہی کو سناتے ہیں. آپ لوگ زور سے اتنی زور سے داد مت دیا کیجیے. کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں اسی داد کے لیے یہ جملے کہتا ہوں. ان کے دل دماغ میں ایسی بیٹھ گئی ہے یہ بات کہ اس کے علاوہ کچھ اور بات اترتی ہی نہیں. یہ سوء ظن ہے مجھ سے کہ میں یہ باتیں یہ جملے یہ حقائق بیان کرتا ہوں آپ کی داد کے لیے. یہ لمحاتی شور، یہ وقتی داد و تحسین، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر عرض کر رہا ہوں آپ کو، یہ تجربہ ہوا کہ بہت سے مقامات پر کسی نعرہ لگانے والے کو میں نے روک دیا کہ بیٹھ جائیے، ابھی نعرے کا وقت نہیں ہے، خاموش رہیے، ابھی داد کا وقت نہیں ہے. کسی نے داد دیا بے موقع تو میں نے گزارش کر دی کہ جناب میں کہہ کچھ رہا ہوں، آپ سمجھ کچھ رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم میرے اور ساتھی اور خطبہ اور صاحبان ممبر آپ کو ناراض کرنے کا ہنر رکھتے ہیں یا نہیں. میں تو رکھتا ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بڑا مرتبہ ہے، اور کون سا مرتبہ ہے؟ یہی مرتبہ ہے. آپ نے دیکھا ہے کئی سربراہوں کے درمیان میٹنگ ہوتی ہے، ایک ملک کے صدر نے دوسرے ملک کے صدر سے گفتگو کی، ایک ہی ملک کے صدر نے وزیر اعظم سے گفتگو کی، وزیر اعظم نے صدر سے گفتگو کی،
یا کسی اور وزیر نے وزیر اعظم سے گفتگو کی یا چیف منسٹر نے گورنر سے گفتگو کی، تو گفتگو جو ہوتی ہے وہ کوئی اور بیٹھ کر لکھتا رہتا ہے، بعد میں وہ لکھنے والا آ کر ان سے کہتا ہے آپ نے میٹنگ میں یہ گفتگو فرمائی تھی، آپ سے گورنر صاحب نے یہ کہا تھا اور آپ نے یہ کہا تھا۔ اب بتائیے کہ وزیر اعظم یا چیف منسٹر یا گورنر یا صدر مملکت افضل ہے یا وہ لکھ کر سنانے والا؟ کون افضل ہے؟ اس لکھنے والے کا شرف یہ ہے کہ وہ اتنا معتبر سمجھا گیا کہ اس وزن میں آ جائے، اس کا شرف ہے، شرف ہے، شرف ہے، شرف۔ قرآن حکیم از اول تا آخر گفتگو ہے حق اور عبد کے درمیان، حق اور حق کے درمیان، معبود اور عبد کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان۔ یہ بھی اس گفتگو کا ایک فقرہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے دہرایا، عجیب فقرہ ہے۔ سورہ مبارکہ رعد کو آغاز سے دیکھیں، سورہ مبارکہ رعد میں گفتگو بیشتر اصل وحی اور نبوت سے متعلق ہے۔ یہ سورہ مبارکہ رعد مکی سورہ ہے، مدنی نہیں ہے، اور پہلی ہی آیت میں یہ تذکرہ فرما دیا ہے کہ جو کچھ آپ پہ نازل ہوا ہے وہ حق ہے، اور اس کے بعد مختلف مراحل سے سورہ گزرتا ہوا جس میں بعض علمی مطالب ہیں، فلسفیانہ مطالب ہیں، سائنسی مطالب ہیں، اور آخر تک آخری آیت تک پہنچتا ہے۔ علمی اور فلسفیانہ مطالب قرآن مجید میں جہاں جہاں ہیں ان کی ایک اور خصوصیت ذکر کر دوں آپ کے سامنے۔ دنیا کی کسی بھی فلسفے کی کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے، حکمت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں حکمت کے قوانین، فلسفے کے نظریات بیان کیے گئے ہیں، استدلال ہے، برہان ہے، دلائل ہیں، مگر اس کے ساتھ انسان کے نفس کی اخلاقی تربیت کے سبق موجود نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جہاں کوئی علمی مسئلہ بیان کرتا ہے، خالص علمی، اسی کے ساتھ فوراً وہ ایک اخلاقی نصیحت کر دیتا ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ علم عمل میں ڈھالنے کا سلیقہ مل جائے۔ ہر جگہ یہ جہاں علمی کوئی مسئلہ ہے، خالص علمی، خالص فلسفیانہ، خالص حکیمانہ بحث، وہیں ساتھ ساتھ قرآن مجید ایک عملی نکتہ، ایک اخلاقی نکتہ بیان کر دیتا ہے۔ گویا فلسفہ اور اخلاق ساتھ ساتھ چلتا ہے، عرفان نظری اور عرفان عملی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ علم عرفان عملی کی سب سے جامع، سب سے بہتر کتاب کون سی ہے، سب سے روشن کتاب کون سی ہے، تو ایک ہی جواب ہے، خود قرآن۔ یہ قرآن از اول تا آخر یہ علم عرفان عملی کی کتاب ہے، اور شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس ایک نکتہ آپ سے گزارش کرنے کا جی چاہ رہا ہے اس میں۔ قرآن حکیم کا پہلا سورہ سورہ حمد ہے۔
حمد خالق کی زبان میں ہے، معبود کی زبان میں ہے، یا عبد کی زبان میں؟ کس کی زبان میں ہے؟ معبود کی زبان میں تو نہیں ہے، عبد کی زبان میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی عبد ہے جو حمد کر رہا ہے، کوئی عبد ہے جو مناجات کر رہا ہے، کوئی عبد ہے جو دعا کر رہا ہے۔ توجہ ہے نا؟ یہ سورہ بتا دیتا ہے کہ کوئی تھا جس نے حمد کی تو دوسروں نے حمد کی۔ یہ سورہ بتاتا ہے، قرآن مجید کا یہ آغاز بتاتا ہے کہ کوئی ایسا عبد تھا، کوئی ایسا مخلوق تھا جس نے اللہ کی تسبیح و تحلیل و تحمید و تمجید کی، اور وہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اسے تمام مخلوقات کے لیے عام کر دیا اور منحصر کر دیا، دستور دے دیا، حکم دے دیا، دیکھو اب کوئی بھی مجھ سے گفتگو کرے تو اس لہجے میں گفتگو کرے۔ سورہ مبارکہ حمد کچھ اور نہیں، صدائے حال مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ ہماری نسبت سے ہم حضرت کے کلمہ گو، ہم جب قرآن مجید کا یہ سورہ پڑھتے ہیں نماز میں یا ویسے بھی تلاوت کی طور پر یا دعا کے طور پر، تو میں بتاؤں اس کا خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ اے پروردگار، ساری حمد، ساری تعریف، ساری ثنا، ساری ستائش تیرے لیے ہے۔ تو رب العالمین ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ پروردگار، ہم تو بس تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں اپنے معصوم بندوں کے رستے پر ثابت قدم رکھ اور ان کے دشمنوں کو ہم سے دور رکھ۔ خلاصہ یہ سورہ حمد کا خلاصہ یہ، کیا کہیں گے ان کے دشمنوں کا مضمون کہاں سے آ گیا؟ ان کے دشمنوں کا مضمون بہت واضح، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں تک تو روشن ہے، واضح۔ اگر یہاں تک روشن و واضح ہے تو وہ بھی روشن و واضح ہے۔ ان کا راستہ جن پر تیری نعمتیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جو گمراہ ہیں، جن پر تیرا غضب ہوا۔ کون گمراہ ہیں؟ کس پر اس کا غضب ہوا؟ بس اس کا مصداق تلاش کریں گے تو کوئی نہیں ملے گا بجز دشمنان مصطفیٰ، دشمنان اہل بیت مصطفیٰ۔ یہ دشمنان مصطفیٰ، اگر کوئی دشمن مصطفیٰ ہے تو اس کے کفر میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں۔ جو مصطفیٰ کو جھٹلائے اس کے کفر میں شک ہے۔ اچھا، جس کو اللہ کہہ دے کہ یہ سچا ہے، کوئی اس کو جھٹلائے، مومن ہے یا کافر؟ میں اتحاد کے تقاضوں سے واقف ہوں، میں اتحاد کا داعی ہوں، خود اتحاد کا داعی ہوں۔
میں کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، حضور کے لطف و کرم سے، اہل بیت حضرت کی قربانیوں اور ریاضتوں کے نتیجے میں متن دین، قرآن اور متن شریعت تفرقے و تحریف سے محفوظ رہے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم متن دین تک واپس آئیں، اصل دین سے وابستہ ہو جائیں۔ میں اس کا کو کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا، لیکن پھر بھی بعض مواقع پہ یہ سوالات ہوتے، تحریری طور پر سوال کیا گیا مجھ سے۔ کیا سوال؟ آپ خطبے میں یہ آخر میں کیوں کہتے ہیں وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَاءِ الدِّينِ؟ کیوں کہتے ہیں؟ خطبے میں اتنا بھی کہنا چھوڑ دیں۔ تحریری طور پر سوال آیا کہ آپ کیوں کہتے ہیں، اور سائل نے پہلے ہی یہ فرض کر لیا کہ یہ لعن خلاف قرآن ہے، اس پر قرآن میں کہیں حکم نہیں آیا ہے اور اس لیے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ آیت مباہلہ میں حکم نہیں تو کیا ہے؟ حکم ہے، اور انفرادی لعن کا نہیں، اجتماعی لعن کا۔ اللہ کا رسول اعلان کرو آؤ ہم سب مل کے لعن کریں جھوٹوں پر۔ یہ کوئی میں نکتہ آفری نہیں کر رہا، میں کوئی سخن گستری کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کسی سے بھی جا کے آیت کا ترجمہ کرا لیجئے، آپ چاہے کسی مسلم سے ترجمہ کرائیں، چاہے کسی کافر سے ترجمہ کرائیں، آپ کسی سچے سے ترجمہ کرائیں یا کسی جھوٹے سے ترجمہ کرائیں، وہ مجبور ہے ترجمہ کرے گا یہی کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا آؤ اور لعنت قرار دیں جھوٹوں پر۔ آپ شکریہ ادا نہیں کرتے کہ ہم ہمیشہ جھوٹوں کا نام نہیں لیتے ہیں، بس لعنت کر کے پارلیمانی آداب کا پورا خیال رکھتے ہیں، ہم آداب مجلسی کا خیال رکھتے ہیں، تہذیب مجلسی کے وارث ہیں ہم۔ آپ کے یہاں نہ کوئی مجلس نہ کوئی تہذیب مجلس، ہمارے یہاں مجلس بھی ہے، تہذیب مجلس بھی ہے، اور ان مجلسوں کا سلسلہ اس مجلس سے جڑا ہوا ہے جو زیر قسم مجلس منعقد ہوئی ہے۔ کا داعی ہوں، مگر منافقانہ اتحاد کا نہیں، مخلصانہ اتحاد کا۔ میں اتحاد کا داعی ہوں مگر مفتریانہ اتحاد کا داعی نہیں، موحدانہ اتحاد کا داعی، مشرکانہ اتحاد کا داعی نہیں، موحدانہ اتحاد کا داعی۔ مشرکانہ اتحاد جھوٹ پر ہوا کرتا ہے، موحدانہ اتحاد سچ پر ہوا کرتا ہے، اور دراصل اتحاد ہوتا ہی سچ پر ہے، اتحاد کبھی جھوٹ پر نہیں ہوتا، اتحاد ہمیشہ سچ پر ہوتا ہے۔ یہ جملے کہیں بھی منطبق کر لیجئے گا، گھریلو زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، کہیں بھی یہ جملہ، اتحاد ہمیشہ پائیدار اتحاد، ثابت اتحاد، قائم اتحاد، اتحاد ہمیشہ سچ پر ہوتا ہے، جھوٹ پر اتحاد نہیں ہوتا۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، گھر گھر ہوتا ہے، ہوتا ہی ہوتا ہے،
اتنے بڑے مجمع میں کس کس سے پوچھوں آپ کے گھر میں ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کی مخصوص مسکراہٹیں بتا رہی ہیں کہ جھیل چکے ہیں. میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے. اگر بیوی بھی کسی غلط بیانی پہ اڑی رہے یا میاں کسی غلط بیانی پہ اڑے رہے تو پھر زندگی میں اتحاد ہوگا؟ نہیں ہوگا. اتحاد، پائیدار اتحاد ازدواجی زندگی میں تبھی ہوگا کہ کسی کی بھی غلطی ہو، عورت کی غلطی ہو، جیسے ہی غلطی کو ریئلائز کرے کہ میری غلطی تھی مجھے معاف کر دو. شوہر کو احساس ہو وہ فوراً کہے دیکھو میری غلطی تھی مجھے معاف کر دو. شوہر یہ نہ سوچے کہ میں شوہر ہوں، مجھے قرآن نے برتر قرار دیا ہے، قرآن نے برتر قرار دیا ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز پرووائڈڈ ہوتی ہیں کہ اسے آپ کو فلفل کرنا ہی ہے. برتر ہے شوہر جب تک جھوٹ نہ بولے، برتر ہے شوہر جب تک خیانت نہ کرے، برتر ہے شوہر جب تک خدا کے احکام کو پامال نہ کرے. عزیز تر ہے زوجہ جب تک جھوٹ نہ بولے، عزیز تر ہے زوجہ جب تک خیانت نہ کرے، عزیز تر ہے بیوی جب تک احکام خدا کو پامال نہ کرے. اور جس طریقے سے یہاں تجربہ کر کے دیکھیے، ایک بار لڑ کے دیکھیے بیوی سے اور پھر صلح کی کوشش کر کے دیکھیے، آپ کہیں گے کہ واہ سبحان اللہ. اب میں اپنی تقریروں میں وہ ظرافت تو لا نہیں سکتا جو ہمارے بزرگوں کی تقریروں میں ہوا کرتی تھی. ان بزرگوں کا اسلوب خطابت، کیا اسلوب خطابت ہوا کرتا تھا. ان بزرگوں کا انداز یہ ہوتا تھا کہ علمی مطالب کو لطیف سے لطیف انداز میں پیش کر دیتے تھے. تو کبھی کوئی ان سے کہتا ہی نہیں تھا کہ آپ کی اردو مشکل ہے. یہ جو ہمیں تانا سننا پڑتا ہے بار بار، یہ تانا اسی لیے سننا پڑتا ہے. بہرحال تو ان کے یہاں لطافت بھی تھی، ظرافت بھی تھی، علم بھی تھا، فلسفہ بھی تھا، اور خطابت تو ان بزرگوں پہ ختم ہو گئی. اب کجمج بیانی ہے اور کچھ نہیں. بہرحال تو میں گزارش کر رہا تھا، بہت سنجیدہ ہو کے آپ حضرات سن رہے ہیں تو تجربہ کر کے دیکھیے گا، ایک بار لڑ کے دیکھیے. محبت کی لڑائیوں میں بھی چاشنی ہوتی ہے. وہ محبت عالم مجاز میں وہ محبت پائیدار ہوتی ہی نہیں جو دو چار بار کے جھگڑے کے بعد قائم نہ رہے. لیکن آپ یہ تجربہ کریں گے. اچھا دیکھیے، جب کوئی کسی تجربے سے گزرا نہ ہو تو وہ اس کو پوری طرح کنسیو کر ہی نہیں سکتا. اب جو بیچارے جوان جن کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے وہ نہ اس جھگڑے کی لذت سے آشنا ہے اور نہ اس صلح کی لذت سے آشنا جو اس جھگڑے کے بعد ہوتی ہے. اور میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو تجربہ زندگی کا آپ کو یہ بتائے گا کہ جب اختلاف ہوتا ہے دل تبھی صاف ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو مکمل طور پر تبھی قبول کرتے ہیں جب اتحاد کی بنیاد سچ پہ رکھی جائے. کہ کتنا ہی بڑا اختلاف ہو، جھگڑا ہو، بیوی سے شوہر کو تکلیف پہنچے، شوہر سے بیوی کو تکلیف پہنچے، لیکن اگر سچے دل سے، خلوص عاشقانہ کے ساتھ، اخلاص محبت کے ساتھ کوئی اپنی غلطی کو تسلیم کر لے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی احساس ہو جائے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے
تو قبل اس کے کہ کہے مجھے معاف کر دو پہلے ہی معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو عشق مجازی میں کیفیت ہے یہی عشق حقیقی میں کیفیت ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے شرمندہ ہو جا میں معاف کر دوں گا، اور توبہ کے بعد وہ مرتبہ عطا کروں گا کہ گویا میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کیا لطف ہے، کیا کرم ہے، کیا لطف ہے، کیا کرم ہے۔ یہ جو میں نے ابھی عرض کیا نا، لفظ توبہ لفظ استغفار زبان تک آتے آتے تو رحمت نچھاور ہو جاتی ہے، بشرطے کہ دل میں حقیقی ندامت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ حدیث میں کہا گیا ہے الندم توبہ، نادم ہو جانا ہی توبہ ہے۔ حدیث کے جملے ہیں الندم توبہ، گناہ پر نادم ہو جانا ہی توبہ ہے۔ یہ رحمت حق۔ بہرحال درمیان میں باتیں آتی چلی جا رہی ہیں تو عرض کرتا چلا جاؤں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ لطیفے عرض کر رہا ہوں، مزاح کر رہا ہوں آپ سے، مگر منبر مزاح کی جگہ ہے۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں پہنچتی چلی جا رہی ہے۔ میں گزارش کچھ اور کر رہا تھا، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اتحاد ہمیشہ سچ پر ہوتا ہے۔ جو حقائق ہیں ان کے انکار سے یا ان پہ پردہ ڈال دینے سے اتحاد نہیں ہوتا۔ حقیقتاً حقائق حقائق رہیں گے، حقائق پہ پردے پڑ ہی نہیں سکتے۔ آپ تجربہ یہ بھی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، کیجئے تجربہ۔ حقیقت کو حقیقت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں وہ تجلی، وہ تابش، وہ تابانی ہوتی ہے، وہ تابکاری ہوتی ہے کہ وہ نمایاں ہو کے رہتی ہے۔ اسی لیے یہ حدیث کا مضمون ہے، فرمایا ہے پیغمبر حق نے کہ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق سربلند ہو کے رہتا ہے، کوئی اور شے اس کے اوپر سربلند نہیں ہو سکتی۔ مزاج حق ہے، مزاج حق یہ ہے۔ بہرحال بات شروع ہوئی تھی اور درمیان میں مثال میں نے سورہ حمد کی تلاوت کی کہ سورہ حمد نے جو کچھ مضمون ہمیں عطا کیا ہے یہ گویا قلب مصطفیٰ کی کیفیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بہت سے سوالات ذہن میں آتے چلے جا رہے ہیں اور یہ سب وہ سوالات ہیں جو تحریری طور پہ مجھ تک بھیجے گئے اور کچھ یہیں کی گزشتہ برس کی مجلس سے متعلق۔ ابھی ممبر پہ آتے آتے سب چیزیں یاد آتی چلی جاتی ہیں۔ کچھ گزشتہ سے پیوستہ شب بعض جوانوں نے بطور خاص کہا تھا کہ میں نے عشر اولیٰ کی کسی مجلس میں علم حضوری اور علم حصولی کی اصطلاحیں استعمال کی، اگرچہ وہاں بقدر کافی وضاحت ہو گئی تھی، لیکن یہ مسائل ایسے ہیں کہ جو مزید وضاحت طلب ہیں۔ ضمناً اشارہ ہو جائے گا، جو بیان آج رہ جائے گا انشاءاللہ کل۔ یہ آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے دیکھیں، جو آج میں نے سرنامہ کلام قرار دیا جس کو وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ دیکھیے اس وقت دیکھیے پوری دنیا کی فکری اور فرہنگی فضا کیا ہے، تہذیبی فضا کیا ہے، سیاسی فضا کیا ہے، میڈیا میں شور و غلغلہ کیسا ہے۔ اس وقت ہر طرف حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، منصوبہ بند طریقے سے گستاخیاں ہو رہی ہیں، اعتراضات، ایرادات، اہانتیں، ظلم ہو رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اگر واقعاً ہم قرآن مجید اور اہل بیت مصطفیٰ کے تذکرے سے مکمل طور پر وابستہ رہیں اور وہاں سے روشنی لیں تو کوئی نیا اعتراض نہیں ہو رہا ہے، کوئی نیا سوال قائم نہیں ہو رہا ہے، کوئی نیا ستم نہیں ہو رہا ہے۔ ستمی جات انہی مظالم کو دہرا رہے ہیں، انہی سوالات کو دہرا رہے ہیں۔ کل بھی نبوت کا انکار ہو رہا تھا، آج بھی نبوت کا انکار ہو رہا ہے۔ میں مجبور ہوں ایک جملہ اور عرض کرنے پر ملت اسلامیہ کے افراد سے۔ دیکھیے جب ویسٹرن کوئی رائٹر، کوئی اورینٹلسٹ، کوئی مستشرق، کوئی مسیحی، کوئی یہودی، کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی ملحد، کوئی زندیق، کوئی فاسق، کوئی فاجر حضرت کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو عموماً وہ اصل نبوت کا انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا کہ علمی سطح پر یہ نظریہ پیش کیا گیا ہمیشہ گمراہ کن تحقیق کے نام پر کہ دراصل بنی ہاشم نے ایک سلطنت قائم کرنا چاہا تھا، اس لیے نبوت کا ڈھونگ رکھا گیا۔ یہ آج جملے چاہے کوئی مسیحی کہے، چاہے کوئی یہودی کہے، چاہے کوئی کافر کہے، چاہے کوئی مشرک کہے، ملحد کہے، تاریخ میں ڈھونڈو یہ جملہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ اور کس کس کے دامن کا داغ دھو گے؟ پوتے نے کہا، باپ نے کہا، دادا نے کہا۔ جب پیغمبر فاتحانہ داخل ہوئے ہیں مکے میں تو حضرت عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ ایک شخص کھڑا ہوا تھا، بڑا نامور عیار تاجر، مکے کا ایک شاطر بنیا، خلاف ادب ہے کیا یہ فقرہ؟ ڈکشنری سے نکال دیجئے یہ لفظ۔ اور یہ سب لفظ اس لیے بھی استعمال کرتا ہوں کہ جو بچے، جو جوان کہتے ہیں بہت مشکل لفظیں استعمال کرتے ہیں، وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ کتنی آسان لفظیں استعمال کرتے ہیں۔ وہ بھی کھڑا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے اور وہ جناب عباس سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے بھتیجے نے کتنی بڑی سلطنت قائم کر لی ہے۔ کیا سلطنت؟ سلطنت، حکومت، سیاست۔ فوراً جناب عباس نے کہا ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا یہ نبوت ہے، سلطنت نہیں۔ دونوں مکالمے تاریخ میں موجود ہیں، کوئی بھی تاریخ اٹھا کے پڑھیں۔ ایک نے کہا کہ تمہارے بھتیجے نے کیسی بڑی سلطنت قائم کر لی، فوراً جناب عباس نے کہا کہ یہ سلطنت نہیں، نبوت ہے۔ جو جملہ دادا نے کہا تھا وہی اس کے پوتے نے شام کے تخت پہ دہرایا۔ اگر دادا کا جملہ پوتے تک پہنچ گیا تو معلوم ہوا کس سے گزر کے پہنچا ہوگا۔ پوتے نے براہ راست دادا سے نہیں سنا ہے، ارے یہ بابا نے دادا کا جملہ پوتے کو سنایا ہے۔ اب جو سلطنت کو، جو نبوت کو سلطنت کہے، ہم
ہم اسے مسلمان تسلیم کریں گے؟ اور یہ اتنی بار دہرایا گیا، اور جب خود مسلمان سلطنت، مسلمان حکومت، مسلمانوں کی مملکت کے تخت پر بیٹھ کر کوئی یہ جملہ کہے تو ویسٹرن رائٹرز کیوں نہ دہرائیں گے اسے؟ وہ دہراتے ہیں، وہ کسی اور کا جملہ دہراتے ہیں۔ اور ایک جملہ یاد رکھیے گا، البادی اظلم، جو ظلم کی ابتدا کرے وہی سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ قیام قیامت تک جتنے منکرین نبوت مصطفیٰ پیدا ہوں گے ان سب کو عذاب ہوگا، گناہ ملے گا، گناہ ہوگا ان کا، ان پر عذاب ہوگا، مگر ان سے کہیں زیادہ اس پہلے شخص پر ہوتا رہے گا۔ جس نے مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کیا، معجزے دیکھ کر، سیرت دیکھ کر، کردار دیکھ کر، نور دیکھ کر، یہ آیت یہیں سے شروع ہو رہی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ یہ اس وقت سے لے کر 21ویں صدی تک یہ سچائی جوں کی توں برقرار ہے۔ جن لوگوں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ جواب کیا ہے؟ قُلْ کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے خود اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے، جس کے پاس علم کتاب ہے اس کو کتاب سے کبھی جدا کیا جا سکتا ہے؟ نہ اسے کتاب سے جدا کیا جا سکتا ہے، نہ کتاب کو اس سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ وقت تمام ہو چکا، آج پوری تقریر تمہید میں گزر گئی، انشاءاللہ باقی بیان کل ہوگا۔ اسی مجلس کا تسلسل سمجھیے گا انشاءاللہ، لیکن آج بس اتنا گزارش کر کے آگے بڑھوں کہ قیامت تک جتنے بھی منکرین رسالت پیدا ہوں گے سب کے لیے یہ قرآن کا جواب کامل ہے۔ توجہ رکھیے گا، بڑی ظرافتیں ہیں یہاں، بڑے دقیق، بہت باریک نکات ہیں، علمی، فکری، عرفانی۔ جب بھی کوئی رسول کی رسالت کا انکار کرے، نبوت کا انکار کرے، تو انکار کہاں کر رہا ہے وہ؟ اس دنیا میں نا۔ نبوت کو ثابت کہاں ہونا ہے؟ اس دنیا میں نا۔ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ اچھا ٹھہرو آخرت آنے دو تو وہاں پتہ چلے گا ہم رسول تھے کہ نہیں۔ دعویٰ دائر ہو رہا ہے یہاں، اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے یہاں، ایمان لانے کا تقاضا کیا جا رہا ہے یہاں۔ وہ کہہ رہا ہے آپ کو ہم نبی نہیں مانتے، جواب میں کیا کہا جائے گا؟ کوئی دلیل لائیں گے، گواہ لائیں گے۔ گواہ کون ہے؟ پہلا گواہ اللہ۔ قل کفا باللہ شہیدا، اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ اس دنیا میں اللہ کیسے گواہی دیتا ہے؟ مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ اس دنیا میں کس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ تشریف لاتے ہیں؟ آسمانوں سے اتر کر، اور کہتے ہیں کہ دیکھو جھٹلانا نہیں، یہ ہمارے رسول ہیں، ہم نے نبی بنا کے بھیجا ہے، جھٹلانا نہیں تم۔ اگر حضرت باری سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں سے اتر کر کسی کے پاس آ کر باتیں کر سکتے تو پھر رسول کو بھیجنے ہی کی ضرورت کیا تھی؟
اس ایک آیت میں کتنے دقائق ہیں، کتنے دقیق مطالب ہیں، اتنے لطیف مراحل ہیں جن سے گزرنا ہے. آپ برابر یہ آیت سماعت فرماتے رہتے ہوں گے، مگر سوال یہ ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جو ان لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ کہہ رہے ہیں آپ رسول نہیں ہیں. اب آپ ان کے جواب میں کیا کہیے گا؟ اپنی رسالت کی گواہی دیں گے نا، یا کہیں گے کہ اچھا ٹھہرو آخرت پھر آنے دو؟ اس لیے کہ اللہ کہاں گواہی دے گا؟ عام لوگوں کا نظریہ کیا ہے؟ آج صرف سوال قائم کر رہا ہوں، رات بھر سوچئے گا، کل دن بھر سوچئے گا، کل آئیے گا زیر منبر تو بات ہوگی، کچھ ہوم ورک کر کے آئیے گا. دو گواہ اللہ نے پیش کی، خود اپنے کو قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. اور دوسرا گواہ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے. بس ایک ہی جملہ کہہ کر آج کی تقریر ختم کر رہا ہوں، روک رہا ہوں. اللہ اکبر اس کا مرتبہ جسے اللہ اپنے برابر گواہی میں پیش کرے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ہمیں نہیں معلوم کون ہے. اس آیت کی روشنی میں دو عظیم گواہ ہیں. رسول کے خلاف مقدمہ دائر ہوا ہے. رسول کہہ رہے ہیں کہ میں رسول ہوں. انکار کرنے والے کہہ رہے ہیں ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ رسول نہیں ہیں. لست مرسلا، نہیں ہیں آپ رسول. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نہیں مانتے، کہہ رہے ہیں آپ ہیں نہیں رسول. اور اس کے بعد رسول کی طرف سے گواہ کون ہے؟ دو. اللہ اکبر. اب ہمیں غلو کا الزام نہ دینا. اگر ہم بیشتر کسی کا تذکرہ کرتے ہیں اور کھو جاتے ہیں اس کے تذکرے میں، تو ہم کھوتے نہیں، ہم اس اپنے کھونے میں بھی کچھ نہیں کھوتے، سب کچھ پا لیتے ہیں. دو گواہ رسول کے، رسالت کے دو گواہ. ایک حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس، خود اللہ گواہ ہے تمہارا. اور دوسرا وہ جس کے پاس علم الکتاب ہے. اچھا یہ کیا حضرت جبرائیل مراد ہیں؟ اس سے انہی کی آمد کا تو انکار کیا جا رہا ہے. رسالت کے انکار کے کیا معنی ہے؟ یعنی آپ کے پاس جبرائیل نہیں آئے. نبوت کے انکار کے کیا معنی؟ یعنی آپ کے پاس جبرائیل نہیں آئے. تو عبارتیں مختلف ہو سکتی ہیں. یا آپ کہیے آپ کے رسول ہونے کی گواہی چاہیے، یا کہیے نبی ہونے کی گواہی چاہیے، یا آپ کہیے کہ آپ گواہی تو دیں کہ ہاں جبرائیل آپ کے پاس آئے تھے. اب یہ وہی گواہی دے گا نا جس نے جبرائیل کا آنا دیکھا ہو، جانا دیکھا ہو، جبرائیل کی باتیں سنی ہو، جس نے نبوت کا نور دیکھا ہو، جس نے وحی کی خوشبو استشمام کی ہو. جس نے نور نبوت کو دیکھا ہو. اس کے علاوہ کون گواہی دے سکتا ہے؟
جس نے دیکھا ہو جبرائیل کو آتے جاتے، اور جب بھی جبرائیل اس کے سامنے آئے وہ پہچان لے کہ تم جبرائیل ہو، صلوات پڑھنے محمد اللہ نے دو گواہ پیش کیے، خود اپنی ذات گرامی کو اور اس کو ومن عنده علم الکتاب۔ اچھا نام کیوں نہیں لے لیا صاحب صاحب؟ بس اب تیزی سے گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں، پہلے بھی مکرر عرض کر چکا ہوں کہ نام کیوں نہیں لے لیا، آج بھی عرض کر رہا ہوں۔ یہ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہو، اس لیے کہ وہ منحصر بفرد نہیں ہے۔ مصداق اول، تعویل اول، اس من کا تعین اول، اس من کا مصداق اول، اس من کا تعویل اول ذات گرامی علی بن ابی طالب ہے، لیکن اس کے بعد حسن بھی ومن عنده علم الکتاب، حسین ومن عنده علم الکتاب، علی ابن الحسین ومن عنده علم الکتاب، سب ومن عنده، سب ومن عنده علم الکتاب، چونکہ انہیں کتاب کا علم ہے اسی لیے یہ تصرف ان سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان کے صاحب علم کتاب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب چاہیں مادہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں۔ ایک حرف کا علم تھا، ایک حرف کا علم آصف ابن برخیہ کو، تو تخت بلقیس کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ایک حرف کا علم تھا۔ یہ سب آپ کی سنی ہوئی باتیں، جنہیں علم الکتاب ہو، پوری کتاب کا علم ہو، ایک حرف کا علم نہ ہو، ان کے لیے تعجب کی بات نہیں ہے کہ جب اشارہ کر دیں تو تمام زمینیں پست ہو جائیں اور نشیب ابھر کے سامنے آ جائیں۔ یہ بی بی جناب ام سلمہ سے جب رخصت ہو رہے تھے، بار بار یہ روایت پڑھی جاتی ہے نا کہ اس روایت کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اہل بیت سے متعلق جتنے مطالب ہیں ان تمام مطالب کو طرح طرح سے انکار کی کوشش کی جاتی ہے، ایک سے ایک علمی اسلوب تراشے جاتے ہیں۔ بہت سے حضرات نے اسی بات کو لکھ دیا ہے کہ جناب ام سلمہ کا تو انتقال ہی، ان کی وفات ہی واقعہ کربلا سے پہلے ہو گئی تھی۔ نہیں، غلط ہے یہ۔ بی بی ام سلمہ واقعہ کربلا تک زندہ رہی، ہاں بی بی ام سلمہ کی وفات کا سبب واقعہ کربلا ہے۔ میں یہ جملہ اپنی آنکھوں سے پڑھ کے نقل کر رہا ہوں۔ بعض مورخین نے لکھا جب بی بی ام سلمہ کو شہادت سید الشہداء کی خبر ملی تو صدمہ ایسا ہوا کہ گفتگو کرنا بھی چھوڑ دی، کھانا پینا چھوڑ دی، اور پھر چند دنوں کی علالت کے بعد بی بی دنیا سے گزر گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ ہے بی بی ام سلمہ، جب ان سے رخصت ہو رہے تھے، بار بار آپ کی سنی روایت ہے، بار بار میں پڑھتا رہا ہوں، ہر سال پڑھتا ہوں، مگر پھر بھی آپ دیکھیں امام حسین نے اشارہ کیا، تمام زمینیں پست ہو، وہ نشیب بلند ہوا، ایک مٹھی خاک اٹھائی اور بی بی ام سلمہ کو دی، کہا مادر گرامی جب یہ مٹی لہو ہو جائے سمجھیے گا آپ کا بچہ قتل ہو گیا، شہید۔ وقت گزر گیا۔ یہ ہے ومن عنده علم الکتاب۔ اس کے بعد کون ہے ومن عنده علم الکتاب؟ امام کا وہ بیٹا
وہ تنہا بیٹا جس کے لیے خود امام نے مدینے سے چلتے وقت کہا تھا ہم سب قتل ہو جائیں گے بس میرا بیٹا زین العابدین بچے گا. امام زین العابدین کی مظلومیت اللہ اکبر. میں اس منبر سے بھی مختلف مجلسوں میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ جناب امام زین العابدین کا لقب زین العابدین کیوں ہے؟ جناب امام زین العابدین کا لقب سید الساجدین کیوں ہے؟ رسول اللہ سے زیادہ عبادتیں کون کر سکتا ہے؟ خود امام کی گواہی ہے سب سے زیادہ عبادتیں رسول نے کی. اس کے بعد امیر المومنین نے عبادتیں کی. ہمارے چوتھے امام کہا کرتے تھے کہ کون ہے کس میں ہے سکت اتنی کہ وہ میرے دادا علی بن ابی طالب کے اتنی عبادتیں کر سکے. خود گواہی دیتے تھے. مگر سید الساجدین اور زین العابدین کا لقب مولا علی کا نہیں ہے بلکہ امام سجاد کا ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس کیفیت میں امام نے عبادت نہیں کی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں خاردار لنگر، گلے میں خاردار ڈور، اس کے علاوہ بھی لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے اور امام مسلسل نمازیں پڑھ رہے ہیں. کہیں تکبیر ہے، کہیں تحلیل ہے، کہیں قیام ہے، کہیں رکوع ہے، کہیں سجود ہے. اس لیے میرا یہ امام زین العابدین ہے. مگر ہاں یہ مقام ابتلاء الگ ہے. یہ مقام قربانی کا یہ مقام جدا ہے. مگر جب ومن عنده علم الکتاب اس حیثیت سے خود کو پیش کرنا ہے تو وہ تصرف بھی ہے، وہ تصرف بھی ہے. آج 13 محرم کی روایت کی طرف اشارہ کرنے کا جی چاہ رہا ہے. 13 محرم کو جب بنی اسد کے کچھ لوگ آئے اور حیرت زدہ تھے کس کو دفن کریں، کہاں دفن کریں، حسین کو کس طریقے سے دفن کریں، اصحاب حسین کو کس طریقے سے دفن کریں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہ وہ موقع ہے کس کس کیفیتوں میں لاشیں پڑے ہوئے تھے شہداء کے، اور پھر امام کے لاشے کو پہچاننا، امام کے لاشے کو پہچاننا آسان نہیں تھا. اس لیے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ آپ کے سینے مبارک کی ہڈیاں چور چور لگے. پھر اہتمام الہی ہے کہ ایک معصوم کو معصوم ہی دفن کرتا ہے، معصوم کو معصوم ہی تجہیز و تکفین کرتا ہے. یہ اہتمام بھی پورا ہونا تھا. بنی اسد آپس میں گفتگو کر رہے تھے، دفن کی تدبیریں کر رہے تھے. دیکھا کوفے کی طرف سے کوئی چلا آ رہا ہے، قریب آیا، کہا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہم دفن کرنا چاہتے ہیں مگر تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. امام اترے، دعائے خیر ان کے لیے فرمائی. کہا یہ میرے بابا کا لاشا ہے، میں دفن کروں گا. اجرکم علی اللہ،